میں ان دنوں بہت سے مسائل میں الجھا ہوا ہوں۔ شہزام کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات ابھرے۔ مفہین مینشن میں ہے۔ ایک آیا اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہاری پرورش بھی آیا نے کی تھی اور وہ آیا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی؟ صبرین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیوں نہ تم مفہین کو چند دنوں کے لیے میرے پاس رہنے دو؟ میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے کل رات مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اکیلی محسوس کر رہی ہے اور اپنے ڈیڈی سے رابطہ نہیں کر پا رہی۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ شہزام کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ ریحام سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے مفہین کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے چند دن میں لینے آ جاؤں گا جب میں کم مصروف ہوں گا، لیکن تم اسے ولید کے پاس نہیں لے جا سکتی، ورنہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ صبرین نے لب بھینچے سے دیکھا۔ ولید کا کیا ذکر یہاں؟ یہ خواب میں بھی مت سوچنا۔ شان نے اس کے چہرے کی تاثرات دیکھے تو چڑچڑا ہو گیا۔ صبرین نے بے بسی سے آہ بھری۔ ٹھیک ہے۔ شہزام کو اس سے کوئی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ صبرین کے تاثرات اس کی اصل سوچ کے صاف ظاہر کر رہے تھے۔ تم اب بھی ولید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ شہزام کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہی ہو، لیکن پھر بھی ولید تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شہزام کے اس بے باک لہجے پر صبرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یہ شخص واقعی شرم و حیا سے ناواقف تھا۔ شہزام سوری، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔ پہلے تم مغرور تھے اور ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب سوری کارپوریشن ایسے کارپوریشن کے برابر بھی نہیں۔ تمہاری دولت بھی مجھ سے کم ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم میرے قابل ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی ہوگی؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور بے رحم تھا۔ پہلے شہزام ہمیشہ اسے کمتر سمجھتا تھا اور یہ مانتا تھا کہ وہ سوری فیملی کے ذریعے اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب حالات پلٹ چکے تھے۔ اس لیے صبرین نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بے رحمی سے طعنہ دیا۔ جیسا کہ توقع تھی، شہزام کے خوبصورت چہرے پر فوراً شرمندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اسے صدر ہولٹ کی حقارت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی دوسرے لوگوں کے طنز کی، لیکن صبرین کے الفاظ اس کے لیے ایک زوردار تماچے کی طرح تھے۔ مرد کی اپنی انا ہوتی ہے، لیکن اس وقت شہزام کی حیثیت صبرین سے بھی بدتر تھی، بلکہ اس کے حریفوں سے بھی۔ اس کے دل میں کرواہٹ بھر گئی۔ اس نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، صبرین نے ٹھنڈے لہجے میں یاد دلایا۔ اگرچہ تنویر اور باقی لوگوں نے تمہیں ضمانت پر رہا کروا دیا ہے، لیکن میرے اغوا کا کیس ابھی بند نہیں ہوا۔ پولیس اسٹیشن سے مسلسل کالز آ رہی ہیں کہ میں جا کر اپنا بیان دوں۔ میں خود جا کر پولیس کو بتا سکتی ہوں کہ تم نے مجھے اغوا کیا اور میرے ساتھ زیادتی کی۔ شہزام سوری، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم اب بھی یہاں میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے بات کر سکو گے؟ تمہیں کم از کم کچھ سال تو جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ جب تم باہر آؤ گے تو ہمارے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھو، میں آسمان ہوں اور تم زمین۔ تم خود مجھے جیل بھیجنا چاہتی ہو؟ شہزام کا جسم کانپ گیا۔ اس کے چہرے پر درد نمایاں تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تھا تو اب ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں۔ میں 3 دن کے اندر ریحام کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مجھ سے کوئی رعایت کی امید مت رکھنا۔
اور ہاں، مجھے تم سے طلاق چاہیے، کورٹ سے نوٹس مل جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر صبرین مڑ کر جانے لگی۔ شہزام نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے زبردستی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا اور شدت تھی۔ سبی، تمہارے لیے ریحام اہم ہے، ولید اہم ہے، محفین بھی اہم ہے، لیکن میرے بارے میں کیا میرے لیے تمہارے دل میں بالکل بھی جگہ نہیں؟ کیا میرے لیے بالکل خاص نہیں ہوں؟ اس کے بھاری لہجے میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شاید یہ حالیہ واقعات کی زیادتی تھی، شاید حالات نے اس مضبوط شخص کو لمحہ بھر کے لیے کمزور کر دیا تھا۔ صبرین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے شہزام کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ کبھی تم میرے دل میں تھے، مگر جو کچھ تم نے شہریز کے ساتھ کیا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچا۔ یاد رکھو، میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ پلٹ کر چلی گئی بغیر پیچھے دیکھے۔ شہزام نے اس کا پیچھا نہیں گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ تھک چکا تھا اس لمحے۔ وہ بس چاہتا تھا کہ صبرین اس کے ساتھ رہتی۔ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے بغیر وہ جیسے اپنا ہر جذبہ کھو چکا تھا۔ یقیناً شہزام جانتا تھا کہ وہ اب صبرین کے قابل نہیں رہا تھا۔ صبرین لفٹ سے باہر نکلی۔ دوسری طرف ہادی دوسری لفٹ سے نکل کر تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ مس صبرین، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبرین رک گئی۔ ہادی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبکہ ہادی نے جھجکتے ہوئے کہا، دراصل میں نے بڑی حد تک وہ گفتگو سن لی جو آپ اور شہزام سر کے درمیان دفتر میں ہوئی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان پر مقدمہ نہ کریں۔ صبرین کے ماتھے پل پل پڑ گئے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً انکار کر دیتی، مگر وہ ہادی کی احسان مند تھی۔ ہادی، وہ ایک شیطان ہے۔ میں صرف ولید کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اسے برباد کر دیا۔ میں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور میری ساکھ کو تباہ کر دیا۔ میں یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہی، مجھے ولید کو بھی ایک وضاحت دینی ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی ابھی شہزام سر پر مقدمہ کر دیتی ہیں اور وہ صرف 2 سال کے لیے بھی جیل چلے جاتے ہیں، تو ان کے بغیر سوری کارپوریشن مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ دانش پہلے ہی مار کھا کر پاگل ہو چکا ہے۔ ریحام نے ہمیں دھوکہ دیا اور غائب ہو گیا۔ علینا میم ہر روز ایسے گزار رہی ہیں جیسے اس کی روح نکل چکی ہو۔ عشرت اور سنیت سوری بالکل نااہل ہیں۔ سوری میدان کافی بوڑھی ہو چکی ہیں اور حالیہ صدموں کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ خدا جانے وہ کب تک زندہ رہیں گی۔ یقیناً یہ لوگ آپ کے لیے اہم نہیں ہیں، مگر آپ کو محفین کے بارے میں تو سوچنا چاہیے۔ ہادی نے بے بسی سے یاد دلایا، آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ اگرچہ ریحام محفین کے فرضی والد ہیں، مگر در حقیقت وہ شہزام سر کی بیٹی ہے۔ اسے بٹ فیملی میں بھیجنا ناممکن ہے۔ اگر سوری فیملی ختم ہو گئی تو محفین کا کیا بنے گا؟ وہ واقعی ایک ماں اور باپ کے بغیر بچی بن جائے گی۔ اگرچہ شہزام سر سمجھتے ہیں کہ محفین ان کی بھتیجی ہے، مگر وہ اسے دل سے چاہتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اس کی بیٹی ہے۔ محفین بھی ان سے بے حد محبت کرتی ہے۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ اس نے واقعی اس پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ ہادی کی باتوں میں وزن تھا، لیکن اگر وہ شہزام پر مقدمہ نہ کرتی تو وہ ولید کو کیا جواب دیتی؟
मिस सबरीन, मैं इतना ही कह सकता था, हादी ने बेबसी से कहा। ठीक है, मैं एक शर्त रखती हूँ। वो ये कहकर शहजाम मुझे तलाक देने के लिए राज़ी हो जाए। मैं इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें ये यकीनी बनाना होगा कि शहजाम मुझे तलाक दे। हादी से देखता रह गया। सबरीन सर झटक कर ऑफिस से बाहर निकल गई, जबकि हादी अब इस नए मसले के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जब सबरीन ऐसे कारपोरेशन वापस पहुंची तो सूरी फैमिली के ड्राइवर ने महफीन को लेकर पहुंचा दिया। सबरीन को इस छोटी बच्ची को देखते हुए एक माह से ज़्यादा हो चुका था। इसने महफीन को बाहर ले जाकर खूबसूरत कपड़े दिलाए और इसके लिए एक बड़ा केक भी ख़रीदा। फिर वो इसे लशारी फैमिली के विला ले गई ताकि वो महराम के साथ खाना खा सके। महफीन की शख्सियत शौक थी जो महराम से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और इसकी मौजूदगी ने अज़ीम को बेहद खुश कर दिया था। सिब्बी, महफीन वाकई बहुत प्यारी बच्ची है, क्यों ना इसे यहीं छोड़ दो ताकि दोनों बच्चे मेरे साथ वक्त गुजार सकें। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। अज़ीम ने दोनों बहुत दिनों बाद इतनी खुशी महसूस की थी। महफीन ने सोचकर संजीदगी से सर हिलाया। दादा, मैं नहीं रह सकती। मुझे ग्रेट दादी के साथ रहना है। वो बहुत बेचारी हैं। पहले इनके पास ग्रेट दादा थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेली हैं। महफीन, तुम वाकई बहुत नेक बच्ची हो। अज़ीम ने इसकी तारीफ़ की, लेकिन फिर अफसोस से आह भरी और सबरीन की तरफ मुड़कर कहा, मैंने सुना है कि सूरी फैमिली अपना विला बेचने का इरादा कर रही है। सबरीन हैरान रह गई। क्या सूरी फैमिली वाकई इतनी मुश्किल में है? अज़ीम ने मेज़ पर उंगली बजाई। सूरी कॉरपोरेशन की बेशुमार सेली कंपनियां हैं जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार होती है। दरअसल माइक्रोचिप प्रोजेक्ट शहजाम की एक बड़ी जुआबाजी थी। अगर वो जीत जाता तो वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से शामिल हो जाता, लेकिन अगर हारता तो आसमान से ज़मीन पर गिरने के मुतरादिफ होता। कारोबार में हमेशा खतरा और मौके साथ साथ होते हैं। सबरीन खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने सुना है कि हॉल्ट कॉरपोरेशन सूरी कॉरपोरेशन को ख़रीदना चाहती है। हाँ, हॉल्ट कॉरपोरेशन इस वक्त बेहद जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रही है। तुम्हें शायद ये मालूम ना हो, मगर हॉल्ट कॉरपोरेशन की बेटी जुमायरा आफ्ताब के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ में है। इन दोनों का एक नाजायज़ बच्चा भी है। अज़ीम ने कहा, होल्ट फैमिली सूरी कॉरपोरेशन को बहुत सस्ते दामों ख़रीदने की मंसूबाबंदी कर रही है, जबकि बट फैमिली इस मामले को खुफिया तौर पर हवा दे रही है। अब कैनबरा की तमाम अमीर फैमिलीज़ बस ये तमाशा देखने के इंतज़ार में हैं। सबरीन ने अज़ीम की बातें सुनी तो कैनबरा के इन अमीर ख़ानदानों से शदीद नफ़रत महसूस होने लगी। आह बेचारी महफीन, मुझे इसे सूरी फैमिली में वापस नहीं भेजना चाहिए था। अज़ीम ने आह भरी। खैर, ज़्यादा मत सोचो। आइंदा वलीद के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो और इसे दोबारा मायूस मत करना। सबरीन ने सर झुका लिया। जब रात के खाने के वक्त आया तो वलीद कार चलाकर वहाँ पहुँचा। जैसे ही वलीद ने महफीन को देखा, खुशी से इसे उठा लिया। महफीन, कल तुम अपनी मम्मी के साथ मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? मैंने दावत रखी है तुम्हारी मम्मी के लिए। ओह ठीक है, महफीन ने खींच कर जवाब दिया, ना खुशी और ना उदासी के साथ। वो सिर्फ ये महसूस कर रही थी कि वलीद का घर इसका घर नहीं था। मम्मी, क्या आप अंकल वलीद के घर जा रही हैं? महफीन, पहले महराम के साथ जाकर खाना खाओ। जब सबरीन ने महफीन को भेज दिया तो वलीद नरमी से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? वलीद, मैं शायद अभी ना जा सकूं तुम्हारे घर।
صبرین نے الجھن کے عالم میں وضاحت کی۔ میں آج مفین کو یہاں صرف اس لیے لا سکی کیونکہ میں نے شہزام سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ معذرت، لیکن میں مفہیم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ حالیہ دنوں میں سوری فیملی میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ تنہا ہو چکی ہے کیونکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ ولید نے مسکرا کر اس کا سر چھوا۔ اگرچہ تم میرے گھر نہیں آ سکتی مگر میں یہاں آ سکتا ہوں، یہی بات ہے نا؟ اور اب جب مفین سوری فیملی واپس چلی جائے تو تم میرے گھر آ سکتی ہو نا؟ صبرین ٹھٹک گئی اور اس کی بات پوری طرح سمجھ نہ سکی۔ کیا تم مجھے خوش آمدید نہیں کہو گی؟ ولید نے اچانک بھویں اٹھا کر کہا۔ نہیں نہیں، صبرین کچھ الجھن میں تھی۔ میں گیسٹ روم سیٹ کر دیتی ہوں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، میں وہیں جاؤں گا، ولید نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ صبرین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مگر تم بس اپنے بچوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی رہو گی اور مجھے نظر انداز کر دو گی۔ ولید نے اپنا بازو بڑھائے اور اسے اپنے قریب کیا، نرم لہجے میں بولا، سپھی، میں بھی ایک عام مرد ہوں، ٹھیک ہے؟ صبرین کا چہرہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا اور وہ بے حد بے چین محسوس کرنے لگی، خاص طور پر جب ولید نے اسے اپنے قریب کیا تو اس کے جسم کی مدھم خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی جو کسی نہ کسی طرح اسے شہزام کی خوشبو یاد دلا رہی تھی۔ در حقیقت شادی سے پہلے اسے ولید کے گلے لگانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پچھلے مہینے وہ ہر روز شہزام کے ساتھ رہی تھی۔ مزید برآں چونکہ شہزام خاص طور پر اسے کس کرنے کا شوقین تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کی خوشبو کی عادی ہو چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اچانک کام گئی۔ اسے خود کو اس کیفیت سے نکالنا ہوگا۔ ویسے سبی، تم پولیس اسٹیشن کب جا رہی ہو؟ ولید نے اچانک پوچھا۔ شہزام کے اغوا کیس کا فیصلہ بھی باقی ہے۔ صبرین کے سر میں درد ہونے لگا۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ تو بچوں کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا کتنا مشکل تھا۔ ولید، میں اس پر مقدمہ درج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مفین کا برتھ سرٹیفکیٹ سوری فیملی کے پاس ہے۔ اگر شہزام جیل چلا گیا تو مفین کا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو مگر ریحام لاپتہ ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ولید کے شائستہ اور خوبصورت چہرے پر ایک لمحے کے لیے جمود چھا گیا۔ سپی، کیا تم نے سوچا کہ اگر تم شہزام پر مقدمہ نہ کرو تو دنیا ہمیں کیسے دیکھے گی؟ لوگ تم پر الزام لگائیں گے کہ 3 سال پہلے شہزام سے طلاق ہونے کے باوجود تم اس کے ساتھ اس کے جزیرے پہ 1 مہینہ رہی۔ لوگ سمجھیں گے کہ تم باوقار نہیں ہو۔ وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ تم اب بھی شہزام کو بھول نہیں سکی، اور میرے بارے میں یہ واضح طور پر ظاہر ہوگا کہ میں دھوکہ کھا چکا ہوں۔ کیا تم ایک بار میری جگہ سے حالات نہیں دیکھ سکتی؟ چونکہ صبرین نے شاید و نادر ہی ولید کو اتنا غصے میں دیکھا تھا، وہ بے بس ہو گئی۔ لیکن مجھے مفین کے بارے میں بھی سوچنا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے شہزام کو بھلایا ہی نہیں ہے۔ ولید کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ سپی، جب تم پچھلے مہینے لاپتہ تھی تو میرا سب سے بڑا خوف یہ نہیں تھا کہ تم شہزام کے ساتھ سوئی ہو، بلکہ یہ تھا کہ کہیں تم اسے دوبارہ نہ چاہنے لگو۔ میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا، مگر میں ہمیشہ تمہاری ترجیحات میں سب سے نیچے ہی رہتا ہوں۔ ولید 2 قدم پیچھے ہٹا، ایک تلخ ہنسی ہنسا اور پھر مڑ کر چلا گیا۔ محرام اور مفین صبرین کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ممی، انکل ولید کیوں چلے گئے؟ کیا آپ دونوں میں جھگڑا ہوا؟ جا کر کھانا کھاؤ،
صبرین نے جھک کر نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں شدید تھکن جھلک رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں شہزام نے لیونا کے تمام ممبران کو ریحام کو ڈھونڈنے کا حکم دیا، تاہم ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ بڑے صاحب، ہم نے ریلوے اسٹیشنز، ہوائی اڈوں اور شاہراہوں کے ریکارڈ چیک کیے ہیں، مگر ریحام ان میں سے کسی جگہ سے نہیں گیا۔ یہاں تک کہ غیر ملکی اسپتالوں میں بھی اس کا کوئی طبی ریکارڈ نہیں ملا۔ زبیر نے ماتھے پر شکنیں ڈالے رپورٹ دی۔ فی الحال صرف 2 امکانات ہیں۔ پہلا یہ کہ ریحام کو کہیں قید کر دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مر چکا ہے۔ چمڑے کی کرسی پر بیٹھے شہزام کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے لمبے چوڑے وجود پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی انڈیل دی گئی ہو۔ مر چکا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایسا شخص جو ریحام کی طرح سخت جان ہو مر کیسے سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ کانپے جب اس نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا۔ زبیر، تم وہ آخری شخص ہو جس نے ریحام کو دیکھا تھا۔ پوری کوشش کر کے یاد کرو، جب تم وہاں سے نکلے تو کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ شہزام اچانک دھڑا۔ زبیر لڑس گیا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ ماریا بھی کار میں تھی، لیکن ماریا کے پاس ریحام کو نقصان پہنچانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ نہیں بڑے صاحب، زبیر کی بات ختم ہوتے ہی علینا تیزی سے دفتر میں داخل ہوئی۔ شہزام، آفتاب ابھی بھی مجھے فون کیا تھا اور کہا کہ وہ ریحام سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ اسے پتہ چلا ہے کہ تم ریحام کو لیونا لے گئے تھے۔ کیا تم نے اسے قید کر رکھا ہے؟ شہزام ساکت رہ گیا۔ جس بات کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا آخرکار وہی ہو گئی۔ ممی، میں نے 3 دن پہلے ریحام کو مکہ مارا تھا، مگر میں نے فوراً اسے جانے دیا تھا۔ ایلینا حیران رہ گئی۔ اگر اس نے سوری کارپوریشن سے غداری کی تھی تو یہ مکہ اس کے لیے ٹھیک تھا، لیکن یہ عجیب ہے کہ ہم اس سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ شہزام نے اپنے پتلے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور کچھ لمحے خاموش رہا، شہزام کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ایلینا کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے نظریں زبیر کی طرف موڑ لیں۔ زبیر نے سر جھکایا اور کہا، ہم نے اس شہر کے شمال میں ایک ویران گلی میں چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بڑے صاحب پچھلے کچھ دنوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں، مگر ریحام کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایلینا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ آخر وہ اس کا بیٹا تھا جسے اس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو کوئی اسے کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہا؟ شہزام، کیا تم جھوٹ بول رہے ہو صرف اس لیے کہ تم ریحام کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نے ایسا نہیں۔ یہ الفاظ شہزام کے جسم میں سنسنی دورا گئے، مگر ایلینا نے اس کی بات سننے کی بجائے بڑھ کر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم ریحام سے نفرت کرتے ہو۔ میں تمہیں جتنا چاہے اسے مارنے سے نہیں روکوں گی، مگر تم اسے مار نہیں سکتے اگر وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایلینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریحام ابھی جوان ہے، وہ غلط راہ پر چل پڑا کیونکہ اسے ایک اچھا باپ نہیں دے سکی اور اسے صحیح طریقے سے نہیں سکھا سکی، مگر تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈم، بڑے صاحب نے واقعی ریحام سر کو نہیں مارا، زبیر نے وضاحت کی۔